सारिकम बम्स आ रहे हैं। आप ये देखें मेरे से कौन सा भालू बैठा हुआ है, इससे रिलेटेड में आपको वीडियो भी रिलीज करेंगे हम। लेकिन सर क्या बात है, नया आप पर आया है। थैंक यू। आपने खुद खरीदा, गिफ्ट दिया है? नहीं खरीदा है, सिकंदर ने खरीदा था, तो फिर मैंने सोचा कि मैं भी। अच्छा, ट्विनिंग चल रही है। लागो वैसे बड़ा फिट रहा है, गरम गरम गरम। थैंक यू। नाइस इन्वेस्टमेंट डियर। ये पहली और आखिरी चीज़ है जो इन्होंने इस सीजन में खरीदी है। इसके बाद हम किसी नई चीज़ में नहीं देखेंगे, ये भी आप लिख लें। एनीवे गाइस, इंट्रो। वेलकम बैक। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और पेट्रन बने। इजी पैसे, जैज़ कैश, रास्त भी और बर्थडेज, एंगेजमेंट्स, व्हाटएवर आप हमें कह सकते हैं, हम करने के लिए तैयार हैं, अल्लाह की कसम। ठीक है, आप उसके गले का ज़्यादा इस्तेमाल करवाएं। खुद ही आप लोग कहते हैं कि करियर बनाए म्यूजिक के अंदर, तो गान दा मौका तो दो। हाँ, आप पैसे देंगे तो मैं आपको लाइव गरारे भी करके दिखाऊंगा। आय हाय, मैं कहती हूँ आपकी ना गले की दो चीज़ें मैंने करवानी है इसे। एक, गला सही रखने की रूटीन। दूसरी, स्किन केयर, त्वचा। ठीक है, आपने इसके बारे में बात करनी है। वैसे किसी ने, हाँ ये मैं आपको बता दूं बिफोर वी बिगिन, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। किसी बंदे ने पूछा हुआ है कि अली आफ्ताब से कहिए कि जाकर मार्केट में डिफरेंट तरह के हेयर ब्रशेस ट्राई करें एंड देन सजेस्ट द बेस्ट वंस, बिकॉज जब आप अपने बालों में इस्तेमाल करेंगे तो दैट्स द बेंचमार्क ऑफ हेयर, राइट। तो जो ओपिनियन आपकी तरफ से आएगा ना, उसको फॉलो करते हुए लोग वही वाला ब्रश लेंगे। हाँ, क्योंकि मैं ही ये कर सकता हूँ, हाँ मरहूम को तो लोग ट्राई ही नहीं करेंगे। कंगे टूट जाते हैं उसके बालों में। किसी ने पूछा आपके असल बाल है, कहते नहीं विग है। बड़ी कोशिश की उतारने की, नहीं उतरे, दैट्स रियल। लेकिन ये रिक्वेस्ट आई है, तो अगर आप करेंगे तो स्किन केयर की तो मैं आपको अभी बता देता हूँ। जी, क्या करते हैं वो ये है कि हालांकि आपकी स्किन नजर कहीं नहीं आ रही, बट स्टिल स्किन जो है ना, ज्यादा धोने से खुर जाती है, तो आपने इसको नहीं धोना। नाइस। गंद का गंद की एपिटमी इस वक्त मेरे साथ बैठी हुई है। ठीक है जी, नोट कर लेंगे, बस इतना सही था। अच्छा जी, हम स्टार्ट करते हैं पहली खबर से। वो है इमरान रियाज खान का वीज़ा कैंसिल हो गया। अब वो आके उनका ना हर पिट पटोसा जो है वो ट्विटर पे ही आता है, उस पर उनको मुनसला ही पड़ गए। मुजाहिद, ठीक है, वो कभी मुजाहिद उस कैंप से खेलता है, मुजाहिद कभी उस कैंप से खेलता है। ही इज सच एन ऑलराउंडर, ही वुड हैव मेड सच ए ग्रेट ऑलराउंडर इन आवर क्रिकेट टीम एज वेल। जिथे पाओगे उथे टूट जाएगा। तो इनका वीज़ा क्यों कैंसिल किया है? मतलब ब्रेन ड्रेन ना हो। मोहन्नस साहब की और इनकी काफी लग रही है। हाँ। क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं, इमरान बड़े वाले खान साहब के बेसिकली स्पोक्स पर्सन टाइप चीज हैं। तो लेकिन वो परवेज इलाही वगैरह को पसंद नहीं करते। तो मोहन्नस साहब उन पे इल्जाम ये लगा रहे हैं कि ये पीटीआई का बेसिकली टिकट लेना चाहते हैं। हाँ। और वो कहते हैं कि नहीं, मैंने टिकट नहीं लेना। अब इनके फड्डे जो हैं वो ट्विटर पे होते हैं, वो सब देखते हैं, आप भी देखते हैं। तो उसमें हुआ ये कि इन्होंने कहीं का वीज़ा अप्लाई किया था और वो वीज़ा नहीं प्रोसेस हो सका। अच्छा, उस पे मोहन साहब आगे ट्विटर पे कि है गया से ना, फिर एम्बेसी नहीं लगा। उसने कहा, आगे से इमरान रियाज खान साहब ने कहा कि देखो, मुझे पता है, तुम्हें भी पता है कि किसने मेरा वीज़ा रुकवाया है, वो कौन था। हाँ। अच्छा, अब वो प्रॉब्लम यहाँ पे पता है क्या है? वो ये है कि हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट मुंह से निकलता ही नहीं लफ्ज़। मैं ना इसको फिल इन द ब्लैंक कर दिया करूं। हाँ, एस्टेब्लिशमेंट, वो बेसिकली वो जो है, मतलब हमारे वो माई बाप है, हमारा सब कुछ वही है, सब कुछ वही है। लेकिन ना उन बेचारों की भी इतनी वो नहीं है कि वो किसी और मुल्क को कह सके कि फलाने को वीज़ा नहीं देना। मतलब, और ख़ास तौर पे अब क्योंकि ये भी नहीं बताया जा रहा है कि एम्बेसी कौन सी थी, लेकिन ख्याल इसके बारे में किया जा रहा है कि इट वाज आइदर ऑस्ट्रेलिया और यूएस। ओके। तो वो जो है ना, तो ये वाली बात नहीं, ऑस्ट्रेलिया और यूएस को हम कह दे कि हाँ, और वो कहे सर बिस्मिल्लाह, ये सर ताड़ा इंतजार सी, मतलब ये इंशाल्लाह होगा एक दिन। लेकिन अभी वो वाला क्लाउट नहीं है हमारा। अभी हमारा ना एग्जिट कंट्रोल टेस्ट है, ईसीएल पे हम नाम डाल देते हैं, जस्ट फॉर कन्वीनियंस, जो जहां तक हमारी रीच है हम वहां पे नाम डाल देते हैं, तो अगला बंदा यहाँ से नहीं जा पाता है। तो वो इसमें जो है, अब इसके बारे में जो कहा जा रहा है वो ये है कि इनका बेसिकली ख़ानदानी तौर पे कनेक्शन किसी के साथ रहा हुआ है जो कि ब्लैक लिस्टेड है, तो उसकी वजह से इनको भी रिजेक्ट कर दिया गया। अब हकीकत क्या है ये जाहिर है और इन्वेस्टिगेट होगी तो पता लग जाएगी, लेकिन बहरहाल इस वक्त
خبر یہی ہے. اسٹیبلشمنٹ سے مجھے یاد آیا کہ ابھی نا میں نے آفیشیلی لکھی نہیں ہوئی تھی یہ خبر, لیکن عمران خان کا بیان آیا کہ نئے آرمی چیف کی بڑی تعریفیں چل رہی ہیں. ٹھیک ہے, وہ بیچارے سائڈ پہ ہو کے اس وقت وہ بات کریں, میں نے اس پہ لکھ دیا میں اپنا رشتہ بھیج دیں یہ وہ, پھر کسی نے آگے کہا تیرا رشتہ بھیجے. تو بائی دا وے مجھے تو نئے آرمی چیف بہت زیادہ خوبصورت ہے, میں نے تو ان کے ہینڈسم ہونے کی اتنی جو ہے وہ تعریفیں بھی ان کی تو آپ بے شک بھیج سکتے ہیں رشتہ, دس اسپیشلی فار دوز جو عمران خان کے سپورٹرز ہیں. میں نے کہا میں ان کو کلیئر کر دوں. ٹھیک ہے, ویسے بھی میں نے تو آج تک نان ہینڈسم آرمی چیف دیکھا ہی نہیں. ہاں لیکن یہ تو میں کہتی ہوں چھپڑ پھاڑ حسن جو ہے نا ہمیں ملا اس دفعہ. اچھا جی, اوپن مارکیٹ ڈالر ریٹ 233. مجھے بتاؤ بات یہ ڈار کیوں آیا تو ڈار جب آئے گا ڈالر نیچے لائے گا کیوں, کتنے رہے وہ ڈار. اچھا یہ نا ویسے ایک تو میں اب قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, ظاہر ہے آپ نے آپ کی مرضی ہے, یقین آپ نے کرنا ہے تو کر لیں, نہیں کرنا تو نہ کریں, میں قسم ہی کھا سکتا ہوں. نہیں میرے لیے تو فرق نہیں پڑتا. وہ یہ ہے کہ نون لیگ کے لوگوں نے مطلب جن سے میری تھوڑی سلیک ہے, جس وقت ڈار آیا تھا نا, انہوں نے مجھے کہا تھا کہ بھائی جان جن ڈالر ہو سکتے نے لے کے رکھ لو, اے جے تھلے لے آیا نا تو اودے بعد جدوں بھی جائے گا بم ہی پاٹنا ہے, ڈالر کٹھے کر لو. نائس ٹپ ڈیئر. تو پوری مارکیٹ میں نا بیسیکلی ہوا یہی ہے کہ ڈار ہے, وہ کہہ رہے ہیں ڈالر تے سے چھڑنا ہی نہیں. اچھا دوسری چیز یہ ہے, بیڈ انفلوئنس کی ایک زندہ مثال ہے یہ. دوسری چیز یہ ہے کہ اچھا ظاہر ہے, ایک تو یہ کہ کسی اکانومسٹ سے پوچھیں گے ہم, دوسرا یہ ہے کہ اتنے زیادہ ظاہر ہے کیونکہ عوامل ہوتے ہیں, لیکن اچھا اس ملک میں نا ہنڈی تو رک ہی نہیں سکتی, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اس کی ایک وجہ ہے کہ یا تو ہونا کہ جس کے پاس بلیک منی ہے نا, کہ یار میرے پاس بلیک منی ہے, میں تو ہنڈی کراؤں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اگر بینک ٹرانسفر کراتا ہوں تو وہ بینک تو میرے سے پوچھے گا آپ کے پاس پیسے آئے گا. جی بالکل. اچھا یہاں پہ بینک ریٹ میں اور مارکیٹ ریٹ میں اتنا زیادہ فرق ہے, جس کے وائٹ منی ہے وہ بھی ہنڈی کراتے ہیں. تو یہ بہت مسئلے ہے. یہ وہ شاعر نے جو کہہ دیا نا کہ چین ایک پل نہیں اور کوئی حل نہیں. ٹھیک ہے نا, مطلب نہ ادھر دے رہے نہ ادھر دے رہے لٹرلی. اچھا اچھا چلو نہیں بول لے یار, رو لے, تجھے کبھی موقع ملتا ہے رو لے نکال. ہاں کیا کہہ رہے تھے؟ سوچے تھے کہ جو $6 بلین ہمارے ریزرو میں ہے نا, حالات اتنے خراب نہ ہوتے اگر وہ 6 بلین ہمارے ہوتے. تو میرا نہیں والا گانا اس کے لیے تو ہے. سوری گائز فرگیو می, لائک مائی تھروٹ اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس سے ٹھیک کیسے ہونا ہے. یار یہ ویسے میں آپ کو بتا رہا ہوں, میری امی نے بھی شاید کہیں سے دیکھا ہی ہوگا, مطلب ٹوٹکا, لیکن بڑا اٹ ورکس. دن کا ایک لونگ کھا لو نا, یہ صحیح ہو جاتی ہے. دن کا ایک لونگ, اس کو ہضم کیسے ہوگا منہ میں پتہ نہیں, بس وہ تو اتنا تو کرنا ہی مطلب آئی ول ہیو ٹو ٹرائی سم تھنگ بیکاز دس از اے کانسٹنٹ پرابلم. میں صبح سے کھانسنا شروع کرتی ہوں, رات تک یہی رہتا ہے. اچھا جی, ایک اچھی خبر ہم آپ کو دیتے تھے, رو کے ہم نے بھی فارغ کر دیا آپ کو. یاد ہے ہم نے پہلے ایک دفعہ ٹرانسجینڈر اسکول کی بات کی تھی جو کہ لاہور میں کھل رہا تھا. 6 دفعہ کی تھی, کبھی کھلتا تھا, کبھی بند ہو جاتا تھا. اٹ از فائنلی اوپن ان گارڈن ٹاؤن ان لاہور. میرے اس پہ تھوڑے سے وہ خیالات ہیں, لیکن دین آئی ایکسپیکٹ اے بٹ ٹو مچ فرام دس کنٹری, جو کہ مجھے چھوڑ دینا چاہیے. وہ مجھے یہی ہوتا ہے کہ لائک ایک آلریڈی مارجنائز کمیونٹی ہے, یو ڈونٹ ریلی ہیو ٹو یو نو سیگریگیٹ تھنگس فار دیم کہ تاکہ وہ بلی نہ ہو یا جو بھی ہے. میں سمجھتی ہوں اس سچویشن کو, لیکن آئی ہوپ کہ میری لائف ٹائم میں ایک یہ چاہے کہ یہ سارے اکٹھے ہی عورتیں ٹرانس یا یہ ان کے لیے علیحدہ سروسز یہ ساری چیزیں کرنے کی ضرورت نہ پڑے, اینڈ یو نو دے کین کنٹینیو ایز نارمل ہیومن بینگس, جیسے تم لوگ آرام سے دناتے پھرتے ہو ہر جگہ مرد حضرات. تو بٹ اینی وے ابھی وقت کے لحاظ سے جو صورت حال ہے اس لحاظ سے اٹس اے گڈ اسٹیپ کہ they are giving them a safe option. بالکل, وہ آہستہ آہستہ انٹیگریشن ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو ہم بھی کہاں دندناتے پھرتے ہیں, ہم بھی بلی ہوتے ہیں. ایسا کتے کا بچہ ایگزسٹ کرتا ہے. ویسا نا یہ بڑا بری ہوتا ہے, مجھے تو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا, اس کے ساتھ میں سے کافی بری ہوتی ہے. یہ تو ہے, اس لیے جو ہے وہ یہ بالکل ٹھیک ہے فی الحال, علیحدہ لڑکیوں کو بھی علیحدہ, ٹرانسجینڈرس کو بھی علیحدہ, سارا کو علیحدہ. یہ تو پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو, آئی جسٹ ڈونٹ. لیکن میں وہی بات کہہ رہی ہوں کہ اٹس اے گڈ اسٹیپ, وٹ ایور اسٹیپ جو لے رہے ہیں اٹس فائن. لیکن میرا اختلاف ہے نظریاتی, یہاں لفظ ہی نہیں آ رہا تھا مجھے. تو ہے
वन थिंग एट अ टाइम. हाँ, वन थिंग एट अ टाइम. वही बात है ना, मैं इतना ज़्यादा नहीं अब मैं कर सकती कि ऐ भी करो तो ऐ भी करो. अच्छा, लाहौर एयरपोर्ट जो है ना उसका ठहरो, GPS सिस्टम जो है वो ख़राब हो गया और वो मिड वे फ्लाइट्स के दरमियान में गायब हो गया था GPS. ठीक है, अली लाहौर आई फ्लू रिसेंटली एंड मतलब उसके अंदर कहीं से भी ना एयरपोर्ट वाली फीलिंग नहीं आती है. ठीक है, अजीब मरियल सा है, उसके अंदर कोई आपको वो फैसिलिटीज़ उस तरह से नज़र नहीं आ रही. उसका लाउंज जो VIP है वो भी किसी काम का नहीं है और मतलब बड़ा ही डेड है. अच्छा, एक तो ये पहले GPS पे आते हैं. GPS ये कल की खबर है, अल्लाह करे आज ठीक हो गया हो. अच्छा, एक दुबई से फ्लाइट आ रही थी कि जो बिल्कुल लैंड करने लगी तो GPS गायब हो गया, तो उन्होंने लैंड ही नहीं किया, वो वापस निकल गए, जो कि एक बहुत अच्छी बात है. और मेरा यही ख्याल है कि एक तो ये कि अल्लाह करे अब तक ठीक हो गया, और नहीं ठीक हुआ तो उसको जल्दी ठीक कर लें. और मतलब वही बात है, ये भी नहीं होगा कि वो बस चला ही गया है, वो आता जाता कुछ कर रहा होगा. लेकिन जैसे हमारे सिग्नल आते हैं. हाँ, वही चीज़ के अगर किसी वक्त कुछ ना चल रहा हो तो मेरे ख्याल में पायलट हीरो कभी ना बने और बस वापस ले जाएं. हाँ, मतलब अंदाजे से लेंगे. ओए बिल्कुल नहीं, आप लोगों को तो पता भी है कि मैं कहाँ रहती हूँ. मेरी तो जिंदगी की टेंशन ही है कि अंदाजे नाल इंजन ना टुर पैन या जहाज की ब्रेक ना लगी तो बीच में जाके बज ना जाए. मैं तो एक मुसलसल थ्रेट के आलम में रहती हूँ. अच्छा, बीच में आपने फिर जिक्र कर दिया कि जैसे हमारे सिग्नल आते जाते हैं. अच्छा, वो सिग्नल्स का आपको पता है इंटरनेट आजकल मोबाइल पे कितना मरियल चल रहा है, बहुत गंदा चल रहा है यार. और ये आजकल की बात नहीं, अब काफ़ी अर्सा हो गया. तो उसमें पहले तो यही था, सुना है ये जो राना सना साहब और जो हमारे बड़े भाई जान हैं, भाई होरी, ये लोग कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह टेस्ट कर रहे थे. लेकिन अब जो मामला है ना, अब सरासर वो वाला है कि बिजली क्योंकि महंगी पड़ रही है तो जितने सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो आधे खंभे बंद कर देते हैं. सो वो सारा लोड आधे खंभों पे होता है. दिस इज एक्चुअली हैपनिंग टू वन ऑफ माय कॉलीग्स जो कि ये पेप्सी फैक्ट्री है ना उस तरफ वो रहती हैं. तो उनका यही होता है कि अगर 3 घंटे लाइट गई है ना तो 3 घंटे कोई सिग्नल नहीं है उनके मोबाइल के सारे में, सब बंद है. मसला ये है कि सिग्नल तो शायद आपके पास रहेंगे, लेकिन वो जब लोड आधे खंभों पे आ जाएगा तो वो उसके आपकी स्पीड मेरा ख्याल है काफी. अच्छा नहीं, उनका तो सिग्नल आना ही बंद हो जाता है, कंप्लीट डिस्कनेक्ट हो जाता है. अच्छा, हाँ, उनको उन्होंने कहा चुप हो. हाँ, उनको उन्होंने कहा कि तुसी ऐसे कार लेता है तो हुन पुक, तो मतलब उनके घर लाइट गई है तो लाइक 3 to 4 आवर्स हमारा उनसे राब्ता नहीं हो सकता. वो इस हद तक बुरे हालात हैं वहाँ पर, और उनके काफी अरसे से ये चल रहा है, नॉट जस्ट नाउ. अच्छा जी. अच्छा, फिर तुमने बीच में जिक्र उस चीज़ का भी किया था कि जी वो लाहौर एयरपोर्ट बड़ा मरियल सा लगता है. अच्छा, एक तो जाहिर है वो मतलब छोटा एयरपोर्ट है, कोई बहुत बड़ा एयरपोर्ट भी नहीं है. दूसरा ये है कि बहरहाल अभी भी मुझे लगता है कि वहाँ पे बहुत सारी दुकानों की या रेस्टोरेंट्स की या कैफेज की जगह मौजूद है और वो खुले नहीं. यही तो मैं कह रही हूँ कि खोलते क्यों नहीं हो यार. हाँ, अच्छा, उसमें जाहिर है जो भी बिजनेस मैन होते हैं या जो भी ये एंटिटीज़ होती हैं बिजनेस वाली, ये जाहिर है करते होंगे कि अच्छा जी फुटफॉल कितना है, कितना बंदा आता है, अच्छा जी उसका शॉपिंग का रुझान क्या है, अच्छा जी उसका खाने का रुझान क्या है. तो कोई रुझान नहीं है भाई. उनको ये लगा होगा कि यहाँ पे फीजिबल नहीं है. क्यों? क्योंकि ये लोग शायद, अब आई एम अज्यूमिंग दिस, कि एयरपोर्ट वाले बहुत ही कोई हैवी किराया टाइप मांग रहे होंगे. मुझे हैवी किराया लगता है. तो उन्होंने ये सोचा होगा कि ऐना पैसे हैं जितने वारा नहीं खांदा. तो उसमें यही है कि अगर ये बात है, हमें नहीं पता, अगर ये बात है तो एक दफ़ा कटा के देखें, 2-3 साल के लिए लोग आ जाएं, एक दफ़ा रौनक लग जाए. जब एक दफ़ा रौनक लग जाए तो फिर उनको कहें कि अच्छा हुन बता दियो टाइप माहौल. खाने का रुझान जो है ना, मैं इस बात से अग्री कर ही नहीं सकती हूँ कि एयरपोर्ट पे नहीं होना लाहौर के. मैं अम्मी जी के टेस्ट कराने गई थी, उनके ये CT स्कैन था उनके चेस्ट का एंड एवरीथिंग. सो आई वेंट टू दैट लैब और वहाँ पे वेंडिंग मशीन थी. ठीक है, अब जहाँ हम बैठे हुए थे ना वहाँ बड़े क्रॉनिक केसेस आए हुए थे, ये चेस्ट एक्सरे और वो सारा कुछ करने के लिए अम्मी की एको भी करानी थी और वो सारा कुछ. ओ वेंडिंग मशीन भाईजान उन्होंने मुका के बाहर जिन्हें ना लोग की गए ने. आप रुझान ये देखें कि आपको ये नहीं पता कि आगे से रिपोर्ट आपको क्या आने वाली है. ठीक है, आगे हो सकता है आपको वो बहुत बड़ी बीमारी बता दे, लेकिन वाइल दे वर वेटिंग, ठीक है, और वेट टाइम लाइक 15 to 20 मिनट्स था, नॉट मोर देन दैट, वो वेंडिंग मशीन पे लगे हैं, खा रहे हैं जिंदा दिलाने लाहौर. हाँ, तो हाउ कैन इट बी कि जो आपका जो एयरपोर्ट है वहाँ पे लोगों को खाने का रुझान ना हो. कराची का एयरपोर्ट मुझे इसीलिए पसंद है कि एटलीस्ट 2 to 3 ऑप्शंस वहाँ पे अवेलेबल होती हैं. वहाँ पे किताबों के भी स्टॉल लगे होते हैं, कुछ ना कुछ तो मिल जाता है. मतलब कंसिडरिंग पाकिस्तान का
ہے ویسے اس پہ بھی بہت برا نہیں ہاں وہ تو لیکن وہی بات ہے کہ آپشن مل جاتی ہے. اس دفعہ خیر میں کافی میں نے مانگی, میرے حالات بہت برے تھے تو انہوں نے نا ایک چھوٹے سے لفافے میں چھوٹی سی چاکلیٹ ڈال کے مجھے ویسے ہی پکڑا دی کہ اے مرن لگی جے اینو کچھ کھوا. تو تھینک یو سو مچ بھائی جان جنہوں نے یہ کام کیا تھا. اچھا جی ٹک ٹاک کی میں آپ کو بات بتا دوں. سو فرینڈ آف مائن ایکچولی ڈڈ دس انٹائر تھریڈ آن ٹویٹر. تو اب ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ انفلوئنس بڑا ہوتا ہے چیزوں کا, لیکن میں کمپلیٹلی آؤٹ آف انفلوئنس ہے تو میں ایگری نہیں کرتی. بٹ ناؤ آئی ایکچولی بلیو ان اٹ. وہ یہ ہے کہ جی جو میری دوست ہیں ان کے گھر کے باہر ایکسیڈنٹ ہوا, کوئی تقریباً صبح کا ہی ٹائم تھا اور آواز بہت زیادہ آئی تو وہ باہر نکلی تو پتہ چلا کہ مہران جو ہے جا کے وجی ہے درخت کے اندر. ٹھیک ہے, تو میری دوست بھاگے گی, اس وقت اور کوئی نہیں تھا, وہ بھاگی دیکھنے کے لیے کہ کیا تھا. تو اندر بالکل چھوٹی سی بچی بیٹھی ہوئی تھی. تو میری دوست نے اسے پوچھا کہ یار آپ کا ایج کیا ہے اور آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہو. تو اسے کہا کہ جی میں 13 سال کی ہوں. تو اس نے کہا کہ مطلب 13 سال کی ہو کے آپ یہ اس ٹائم پہ گاڑی کیوں چلا رہے ہو نا. تو اس سے پھر اس کو بتایا کہ میں نا میں ٹک ٹاک کا ایک چینل جو ہے وہ اکاؤنٹ فالو کر رہی تھی اور وہاں پہ ایک جو خاتون ہے وہ وربلی بتا رہی تھی کہ گاڑی آپ کیسے چلا سکتے ہو. تو میں نے ان سے سیکھنا شروع کیا. اینڈ سنس مائی مدر وازنٹ گیونگ می دا کیز, تو یہی ٹائم تھا جس میں میں کیز چڑا کے اور گاڑی لے کے باہر نہ ٹیسٹ ٹرائی کر سکتی اور میں نے علم حاصل کیا تھا ٹک ٹاک سے وہ میں اپلائی کر سکتی. سو when they say these platforms do influence the young brains, so this is probably the biggest example in my life جو میں نے یہ witness کی ہے کہ مطلب وہ وربلی بتا رہی ہے اور بچی نے گاڑی چلانی شروع کر دی اس پہ. ہاں وہ ظاہر ہے وہ بھی ہے. دوسرا میں اس پہ نا ایک اور چیز کو بھی شک ہو رہا ہے, وہ شک ہو رہا ہے اس بچی کے والد صاحب پہ. سو اس کی وجہ یہ ہے کہ میری بہن جو ہے نا اس نے باقاعدہ کسی ڈرائیونگ اسکول سے ڈرائیونگ سیکھی اور اس کے بعد اس نے کہا کہ میں نے ڈرائیونگ سیکھ لی ہے تو اب میں گاڑی چلاؤں گی. تو میرے ابو نے کہا کہ پہلے ایک دفعہ میں نے بہا کے چلا. وہ جب واپس آئی نا تو وہ رو رہی تھی اور اس نے کہا میں کبھی زندگی میں گاڑی نہیں چلاؤں گی. اچھا وہ ہم نے میں شروع میں شک کیا کہ ڈرائیونگ اسکول ٹھیک نہیں تھا. اس کے بعد میری جب عمر قریب تھی لائسنس کے تو میں نے کہا جی میں گاڑی, تو والد صاحب نے کہا کہ میں واپس آیا اور میں نے کہا میں بھی اس بندے کے ساتھ کر بھی It's a dad issue. ہاں اس کے بعد پھر ہوا یہ کہ میں نے بالکل اللہ صبح گاڑی چرانی شروع کی اور گھر والوں کے جاگنے سے پہلے واپس. وہ ایک دن ہم جم بھی شروع کیا ہوا تھا. اچھا ہائے ہائے سیکسی بیسٹ بنے ہوئے تھے آپ. یہ کون سا ٹائم تھا؟ تو وہ ہوتا یہ تھا کہ اب آپ کو پتہ ہے کہ مطلب آپ جم چلے گئے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اب اس کے بعد ناشتے میں لال بوٹی اور مکھوں کا ناشتہ تو ہوگا یا بونگ تو ہوگی, کیونکہ جم جانے کا فائدہ کیا ہے؟ نہیں تیرا منہ نہیں رکے گا تو اے بھی نہیں رکے گا. دیکھو جوانی میں نا جم کا مطلب ہوتا ہے کہ لال مکھیں اور لال بوٹی اور مکھیں. تمہارا وہی کانسیپٹ ابھی بھی چل رہا ہے. تو وہ اس میں میں پھر تھوڑا سا لیٹ ہو گیا. میں جب گلی کے اندر انٹر ہوا نا تو ابو پیدل جا رہے تھے تو میں رک گیا. میں نے کہا کدھر؟ کہتے اچھا تو آ گیا. نہیں میں تھانے رپورٹ کرانے جا رہے تھے کہ بچہ بھی گیا پہ گڈی بھی گیا پہ, اور وہ فل سیریس وہ واپس مڑے اور اندر جا کے لیٹ گئے. تو یہ بہرحال اگر اس طرح کے والد نہ ہو تو شاید بچوں کو صبح 5 بجے گاڑی نہ نکالنی پڑے اور وہ جا کے بجے نہ درختوں کے اندر. تو اپنے بچوں کے ساتھ جب آپ گاڑی میں بیٹھے نا تو بہت تحمل بردباری کا مظاہرہ. میرے بھی گھر والوں نے مجھے سکھانے کی کوشش کی تھی اینڈ ڈڈنٹ ہیپن. پھر ایک 70 سال کے بابا تھے, ان کا نام تھا کلندر بابا. تو وہ مجھے گاڑی پہ پہلے دن ہی انہوں نے اسٹیئرنگ پہ بٹھا دیا اور وہ کہے میں بیچ میں میں نے ان سے کہا میں نے جوتی اتار کے چلانا مجھ سے نہیں چلائی جا رہی. وہ مجھے کیولری کے پھاٹک پہ لے گئے تھے, کہا خبردار کوئی چیز تم نے روک نہیں, بس اسی طرح ہی تم سیکھو گی. بہت ہی انڈر پریشر میں نے چیزیں سیکھی تھی. بٹ آئی ایم اے گریٹ ڈرائیور. علی کبھی میں آپ کو جھولے دوں گی, اس کے بعد آپ دوبارہ میں سے ویسے کبھی بیٹھیں گے نہیں. موسٹلی لڑکے نہیں بیٹھتے. اچھا جی یوٹیوب پہ نا ایک یوٹیوبر ہیں, انہوں نے شادی کی ہے اور انہوں نے اپنی بیوی کو گفٹ میں ڈونکی کا بیبی دیا ہے. میں اگر تو آپ پیٹس کا خیال رکھتے ہیں تو ڈونکی بیبی سے زیادہ کیوٹ چیز کوئی نہیں ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ میں نے دیکھا ہے, میں اتفاق کرتا ہوں, لیکن کھوتے کے بچے کے ساتھ نا ایگزیکٹلی وہی پرابلم ہوتا ہے جو کہ انسان کے بچے کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ پھر بڑا ہو جاتا ہے, پھر وہ کیوٹ نہیں رہتا. نہیں آپ نے کبھی آئی لیشز دیکھی ہیں؟ بڑی خوبصورت آئی لیشز ہوتی ہیں ڈونکیز کی, کبھی قریب سے دیکھیں آپ. حسین ہوتا ہے ویسے ہی یہ جو لوگ اس کے بارے میں بات کرتے رہتے ہیں نا, اس طرح بات نہیں کہیں گے نا, بڑا پیارا جانور ہے, غور کرنا کبھی. خیر کدھر ہوں میں؟ ہاں چیلوں کو اپنی خبر اس نے مجھے دی تھی, تم خود ہی دے دو. 23 بندے گرفتار ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ بچے بھی تھے جن کو بھیج دیا گیا چائلڈ پروٹیکشن بیورو.
یہ سارے وہ تھے جو چیلوں کے لیے گوشت بیچتے ہیں. سو یہاں پہ بڑا رجحان ہے, آپ کو پتہ ہے لوگ نہر کنارے بھی کھڑے ہوتے ہیں, لوگ لارنس گارڈن کے باہر بھی کھڑے ہوتے ہیں گوشت لے کے, اور یہاں پہ نا وہ سمجھا جاتا ہے, پتہ نہیں اس میں کتنی حقیقت ہے, لیکن اس طرح سے چلتا ہے کہ جی چیلوں کو آپ گوشت ڈالو گے تو آپ کی پتہ نہیں نظر اتر جاتی ہے یا آپ کا صدقہ ہو جاتا ہے, کچھ سم تھنگ ٹو دس افیکٹ. تو لیکن دوسری طرف سرکار یہ کہتی ہے کہ جس جگہ پہ چیلیں زیادہ ہو جاتی ہیں وہاں پہ دوسرے پرندے نہیں آتے. سو اب یہ کانسٹنٹ جو ہے نا ایک اسٹرگل چل رہی ہے سرکار کی اور یہ گوشت بیچنے والوں کی, تو یہ سارا معاملہ چل رہا ہے. اچھا صحیح ہے. ویسے وہ پرندے آزاد کرنے والا ضرور کیا کریں اگر آپ لوگ کر سکتے ہیں, جو جگہ جگہ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں نا پنجروں کے اندر, وہ آزاد کروا دیا کریں پلیز. وہی مسئلہ ہے نا, وہی پھر میرے خیال میں دوبارہ پکڑتے ہیں, تو یہ بھی ایک سائیکل ہے یار. پرندوں کو قید نہ کیا کریں, میرے سے برداشت نہیں ہوتا ہے. ہاں یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے. ہاں میں بالکل بھی اس چیز کے حق میں نہیں ہوں, مجھے بڑا ترس آتا ہے. آزاد ایک پنچھی ہے, آزاد رہنے دیں اس کو. اچھا جی, انشورنس ٹریبیونل جو ہے اس میں ایک عدد کیس آیا ہوا ہے, جو بیسکلی خاتون ہے, ان کے ہسبینڈ کی 4 سال پہلے ڈیتھ ہوئی تھی اینڈ ہی واز انشورڈ, سو شی از ان دا ٹریبیونل ٹو کلیم دیٹ منی, اور ان کو مل نہیں رہے ہیں, ان کو نہیں مل رہے, ان کو بچے بھی ہیں ان کے. اچھا سو یہ جو ہے نا اس میں جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ اخبار جو ہے نا ہمارے, جہاں جہاں سے بھی ایڈ ملنے کی توقع ہو نا, یا جہاں سے بھی ان کو ایڈز ملتے ہوں, ان کا نام کبھی نہیں آنے دیتے. ہاں ہاں صحیح ہے. سو اب ایک انشورنس کمپنی ہے جس میں ایک عورت کو 4 سال ہو گئے ہیں اس کی ڈیتھ کو, میاں کی, اس کو پیسے نہیں دیے, وہ اب کورٹ میں ہے, اور ہمیں نہیں پتا کہ بھائی وہ اسٹیٹ لائف ہے, وہ جبلی ہے, وہ آدم جی ہے, وہ کون سی ہے, کیونکہ اخبار نہیں لکھے گا, اخبار لکھے گا جی ایک کمپنی. سو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے یار, اس کا کوئی حل ویسے تو نہیں نکل سکتا. آج تک آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ وہ کوئی نجی کمپنی, ٹھیک ہے, پاکستان کی بہت بڑی کمپنی, وہ نکڑ والی کمپنی, مطلب اس طرح کے سارے ریفرنسز ہوتے ہیں, بٹ نیور نیمڈ اے کمپنی. تو یہ تو نہیں ہو سکتا. ایون نجی جو ریسٹورینٹس پہ یہ جا کے چھاپے بھی مارتے ہیں, زیادہ تر کے نام نہیں آئے ہوتے ہیں, بس آپ کو گیس ورک کرنا ہوتا ہے کہ یار میں کہاں سے کھاؤں اور کہاں. ویسے تو باہر سے کھانا ہی نہیں چاہیے, یہ میرا مشورہ ہے آپ کا, بہت برے حالات ہیں. اچھا جی, بجلی میٹر اسٹولن فرام اپر مال, بجلی میٹر اسٹولن ہوتے ہیں, کیمرے اسٹولن ہوتے ہیں, یہ کون سا گینگ ہے, میں نے انہیں جوائن کرنا ہے. نہیں یہ نیا گینگ ہے. اچھا نیا گینگ ہے, وہ دوسرا تھا. یہ 8 میٹر چوری ہوئے ہیں صرف اپر مال سے, اس کے علاوہ اور جگہوں سے چوری ہونے شروع ہو گئی ہیں. سو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. سو آپ گھر سے باہر نکلتے ہو تو آپ کا میٹر نہیں ہوتا, اور کھمبے پہ جہاں آپ کا میٹر ہے وہاں پہ ایک پرچی لگی ہوتی ہے جس پہ موبائل نمبر لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو اپنا میٹر واپس چاہیے تو اس نمبر پہ کال کریں. سو آپ اس نمبر پہ کال کرتے ہو تو وہ آپ کو کہتے ہیں کہ ہمیں اتنے پیسے دو تو ہم آپ کا بجلی کا میٹر واپس کر دیں گے. یار کمال ہے. I am so impressed. Oh my God. How do you guys come up with these ideas? Amazing. تو وہ کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ وابڈا شابڈا والا بڑا ٹائم لگ جائے گا, تو وہ اسی کو پیسے دے کے, اور اس میں یہ بیسیکلی شروع یہ ہوتے ہوئے کچھ ٹائم ہو گیا ہے, یہ خبر باہر بھی نہیں آنی تھی. ہوا یہ کہ 1-2 لوگوں نے پیسے دیے تو انہوں نے پھر بھی میٹر واپس نہیں کیا. یہ پھر زیادتی ہے. یہاں پہ لوگوں نے پھر رپورٹ کرائی کہ یار یہ مسئلہ زیادتی ہوگی. نہیں دیکھیں یہ زیادتی ہے. آپ کا جو طریقہ ہے مجھے بہت پسند آیا ہے, لیکن ہاں 2 نمبری کے بھی اصول ہوتے ہیں. ایک آپ نے چوری کی, پھر پیسے لے لیے, اس کے بعد آپ واپس بھی نہیں دے رہے. اپنی زبان پہ تو قائم رہے نا, یہ تو غلط بات ہے. آئیڈیا مجھے بہت پسند ہے. آئی ایم ویری امپریسڈ بائی دس. اچھا جی, لاسٹ میں ہم کرتے ہیں پنجاب میں جو ہے کوئی 43 جیلز ہیں جہاں پہ سیپریٹ سیلز بنائے جا رہے ہیں فار ٹرانس کمیونٹی. ٹھیک ہے, ونس اگین اٹس اے گریٹ اسٹیپ. وٹ ایور از ریکوائرڈ نیڈس ٹو بی ڈن فار دیئر پروٹیکشن, تاکہ جو ہمارے ملک میں حالات ہیں ان کو جہاں جہاں بھی جو بھی سہولت دی جا سکتی ہے اس ٹائم پر. اور یہاں میں پھر وہی بات ہے, کچھ ٹھیک ہو تو سکتا نہیں ہے, لیکن ہاتھ جوڑ کے ترلا ہے پولیس والوں کا کہ فنکشن پہ جہاں پہ ٹرانسجینڈرز ناچ رہے ہوتے ہیں, ضروری نہیں ہوتا کہ ہر جگہ پہ جا کے ان کو کٹا جائے, ان کو بند کیا جائے, ان کو مطلب ان سے ہم کیا ایکسپیکٹ کریں. وہ آئی فون بنانے شروع کر دیں, میں نہیں بنا سکتا, وہ کیسے بنائیں گے؟ مطلب جو یہاں کے انجینئرز ہیں وہ نہیں بنا پا رہے ہیں, کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ تو جس کا جو پیٹ لگا ہوا ہے وہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ وہ روٹی بندہ کھا جاتی ہے. کسی کا ڈانس کر کے گزارا ہو رہا ہے, کسی کا کچھ کر کے اس کو کرنے دیں. جس کا جس طرح گزارا ہو رہا ہے نا, اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں. لٹرلی آپ بھی بڑے سکون میں رہیں گے.
ٹھیک ہے جی. اینی وے دس از اٹ فار ٹوڈے اینڈ ویل سی یو سون ود مرحوم انشاء اللہ. تب تک کے لیے بائے بائے.